آپ کی ہمت کیسے ہوئی دھوکے سے مجھے یہاں لانے کی؟ ابھی کہ ابھی طلاق دے مجھے۔ صفا غرائی تھی۔ آپ کی یہ خواہش تو زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی، احرار نے اطمینان سے کہا تھا۔ صفا نے اپنے امیر کبیر باپ کی مرضی کے خلاف جا کر معمولی سافٹ ویئر انجینئر احرار سے نکاح کیا تھا۔ اس کے باپ نے دھوم نام سے رخصتی کرنے کے بہانے صفا کو احرار کا نہ ہونے دیا، اور جب وہ ملازمت کے سلسلے میں اٹلی کی ایک کمپنی میں کام کرنے گیا تو ایک سازش کے تحت صفا کے باپ نے احرار کی دوسری شادی کی جعلی ثبوت، نکاح نامہ، تصاویر اور ویڈیوز دکھا کر صفا کو احرار سے پوری طرح بدظن کر دیا۔ جبکہ وہاں احرار نے اپنے دوست کی شادی اٹینڈ کی تھی تو ویڈیو اور تصاویر اصلی تھی لیکن آدھا سچ۔ احرار کو پوری بات کا علم ہوا تو وہ خاموشی سے صفا سے ملاقات کا انتظار کرنے لگا۔ پھر وہ جب بزنس کے کسی کام سے اٹلی آئی تو اس نے اپنی دوست کی مدد سے صفا کو اپنے فلیٹ میں قید کر لیا۔ مجھے خلا چاہیے، صفا چلائی تھی، اور مجھے میرا حق۔ احرار نے کہتے صفا کے ہوش اڑائے تھے اور صفا کے احتجاج کے باوجود وہ اسے گلے لگا گیا تھا۔ 1 سال پہلے آج ہماری یونیورسٹی کا لائف کا آخری دن ہے۔ احرار گراؤنڈ میں بیٹھا آسمان کو دیکھتے ہوئے بولا، اب سے ہم اسٹوڈنٹس نہیں بلکہ پریکٹیکل پرسن ہوں گے۔ احرار کا دوست ضامن بولا۔ ان دونوں کے چہروں پر اداسی تھی، نہ جانے وہ سچ میں اداسی تھی یا پھر ان کے ڈرامے کا حصہ۔ ان دونوں کو دیکھو ذرا، یہاں بیٹھے تو ایسے ہیں جیسے ہم یونی سے نہیں بلکہ اس دنیا سے ہی جا رہے ہو۔ مروہ ان کے قریب آتے وہاں بیٹھتے بولی۔ صفا بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے آنے پر وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھے۔ تم ہمارے احساس نہیں سمجھ سکتی، ضامن بولا۔ احرار صفا کو دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھوں میں چپس اور گول کپوں کی پلیٹ تھی۔ مروہ بھی پلیٹیں نیچے رکھ چکی تھی۔ تم بس اتنا ہی لائی ہو؟ احرار بولا۔ ہاں کم ہے، صفا بولی۔ اتنی کنجوسی؟ ضامن ان دونوں کو باری باری دیکھتے صدمے سے بولا۔ کنجوسی کیسی، بھائی کے پاس بس اتنے ہی گول گپے تھے، مروہ بولی۔ ہو، احرار نے سر ہلایا۔ اب وہ چاروں دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے، درمیان میں 2 چپس کی پلیٹیں تھیں اور 2 گول گپوں کی۔ ضامن نے کھٹے پانی کا کٹورا سائڈ پر رکھنے کے بہانے اٹھایا اور احرار کو اشارہ کیا۔ احرار کے ہاتھ میں ایک گول گپے کی پلیٹ تھی، اس نے دونوں پلیٹوں سے گول گپے ایک پلیٹ میں کر دیے تھے۔ اس نے بھی ضامن کو اشارہ کیا، دونوں ایک ساتھ اٹھے اور بھاگ گئے۔ صفا اور مروہ حیرت سے صدمے سے دونوں کو بھاگتے دیکھنے لگی، پھر ہوش آنے پر دونوں بھی اٹھ کر ان کے پیچھے بھاگیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ دونوں ایک کوریڈور میں پہنچے لیکن وہاں کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کہاں گئے یہ دونوں؟ مروہ گہرے سانس لیتی بولی۔ پتہ نہیں، اس طرف ہی آئے تھے۔ صفا کا سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ احرار اور ضامن ان سے کچھ ہی فاصلے پر بنے اسٹور روم نما کمرے میں چھپے تھے۔ ایک دفعہ مل جانے دو ان دونوں کی، ہڈیاں توڑ دوں گی، مروہ بولی۔ گول گپے کھاتے ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کندھے جھکاتے دوبارہ کھانے لگے۔ چلو واپس چلتے ہیں، ہم جا کر چپس ہی کھا لیتے ہیں، صفا بولی۔ لیکن مجھے گول گپے کھانے تھے، اس نے منہ بناتے بولا تھا۔ پھر کبھی کھا لینا، ضامن کمینے، ایک دفعہ مل جا مجھے، ہڈیاں توڑ دوں گی تمہاری، مروہ اونچی آواز میں بولی۔ اندر کھٹا پانی پیتے ضامن کو چھو لگا۔ صرف میں کیوں؟ وہ احرار کو دیکھتے بڑبڑایا۔ احرار ہلکا سا ہنسا۔ احرار کے بچے تم بھی سن لو، تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی، مروہ پھر چیخی۔ صفا اسے وہاں سے لے گئی۔ اب ضامن ہلکا سا ہنسا۔ وہ دونوں واپس آتے چپس کھانے لگی۔ مروہ ساتھ ساتھ ان دونوں کو کوس رہی تھی اور صفا مسکراتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ وہ چاروں سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے تھے۔ ایک ہی کلاس میں ہونے کی وجہ سے ان کی دوستی ہو گئی اور آج وہ سب پاس آؤٹ ہو چکے تھے۔ صفا زمان شاہد ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بابا زمان شاہد ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کی 2 کمپنیاں تھیں، ایک گارمنٹس کی اور دوسری انجینئرنگ فرم تھی۔ صفا کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ مروہ حیدرآباد سے کراچی پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی، ساتھ ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی تھی۔ وہ اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ صبح اسے واپس حیدرآباد چلے جانا تھا۔ احرار حاکم اپنے گھر کا اکلوتا بچہ تھا۔ اس کے بابا کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ کام کے دوران ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ تب سے ہی احرار پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتا تھا اور اپنی کلاس کا ٹاپر بھی تھا۔ ضامن کی ماں اٹالین تھی۔ اس کے بابا اسماعیل نے لو میرج کی تھی۔ وہ بہت کم ہی پاکستان آتے تھے لیکن ضامن کی ضد تھی کہ وہ پاکستان ہی پڑھے گا۔ اس کی 1 ہفتے بعد کی فلائٹ تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کو خیر آباد کہنے والا تھا۔ وہ دونوں اب بینچ پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب مروہ بولی۔ صفا تم اسے بتا کیوں نہیں دیتی؟ کسے کیا بتا دیتی؟ وہ اسے حیرت سے دیکھتے بولی۔ احرار کو۔ اسے کیا بتاؤں؟ وہ سامنے دیکھتے بولی۔ یہی کہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ میرا نہیں خیال میں اسے بتا سکتی ہوں کیونکہ میں نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ یار اسے بتاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا۔ میں ہیلو گرلز،
वो दोनों इनके सामने आते बोले, तुम दोनों अपनी शक्ल गुम करो वरना हशर नशर बिगाड़ दूंगी। अरे अरे आराम से, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ और पुरसुकून हो जाओ। जामिन इनकी तरफ आइसक्रीम उठाते बोला। वो दोनों अब आइसक्रीम खाने लगी थी जबकि जामिन और अहरार इनके सामने मुखालिफ समेत रखे बेंच पर बैठ गए थे। कुछ देर बाद वो चारों अब कहीं घूमने जाने वाले थे। अहरार जामिन की गाड़ी में था, मरवा सफ़ा की गाड़ी में जा रही थी। वो सब एक पार्क में आ चुके थे। काफ़ी पुरसुकून जगह है ये, मरवा बोली। चलो डेयर डेयर खेलते हैं। जामिन बोला, नहीं तुम बहुत बकवास डेयर देते हो। मरवा बोली, बकवास कहाँ होते हैं, इतने फनी तो होते हैं। याद है पिछली दफ़ा मुझे क्या डेयर दिया था? वो इसे घूरते हुए बोली। इसकी बात सुनते जामिन हंस पड़ा। तो फिर ट्रुथ ट्रुथ खेल लेते हैं। अहरार बोला, चलो बैठो यहाँ और जिसकी बारी आएगी इसकी मर्जी होगी। जामिन नीचे बैठते बोला। इसके हाथ में पेप्सी की बोतल थी। घास पर बोतल कैसे रोटेट करेगी? सफ़ा बैठते बोली, वो मैं देख लूँगा। वो चारों दायरे की सूरत बैठ गए। जामिन बोतल घुमाई। बोतल घुमाते घुमाते इसकी तरफ ही आ रुकी। ट्रुथ या डेयर? अहरार ने पूछा। डेयर। वो गर्दन अकड़ाते बोला, तो फिर मैं तुम्हें डेयर दूंगी। चलो शाबाश, उठो और वहां जाकर गोल गोल घूमते बोलो कि तुम पागल हो, वो भी 3 दफ़ा। तुम बदले ले रही हो? जामिन इसे शौकी नज़रों से देखते बोला। मरवा ने कंधे उचकाए। कुछ अरसा पहले जामिन ने भी इसे कुछ ऐसा ही डेयर दिया था। इसे दरख्त के पास 3 चक्कर लगाते कहना था कि दरख्त दरख्त मुझसे शादी करोगे। इस वक्त यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्टूडेंट्स भी थे जो इस पर हंस रहे थे। आज बिला आखिर इसे मौका मिल ही गया था अपना बदला लेने का। मरवा ने जिस तरफ इशारा किया था वहाँ काफ़ी लोग थे। डेयर है, पूरा तो करना ही पड़ेगा। अहरार इसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। चार नचार से उठना ही पड़ा। कुछ दूर जाते इसने बेचारगी से मरवा को देखा कि शायद वो डेयर बदल दे। मरवा ने नफ़ी में सर हिलाया। जामिन ने गहरा सांस लेते बाजू फैलाया और गोल गोल घूमते कहना शुरू किया, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। इससे कुछ फासले पर मौजूद लोग हैरत से देखने लगे। इन तीनों का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। मैं पागल हूँ आखिरी दफ़ा बोलते हुए रुका और तेज़ी से वापस आते इनके पास बैठा। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो तीनों अभी तक हंस रहे थे। बस करो तुम सब अब। ये देखो, मरवा ने से वीडियो दिखाई। तुमने वीडियो बना ली? सबूत? वो हंसते हुए बोली। जामिन भी वीडियो देखते हंस पड़ा। अब वो चारों पागलों की तरह हंस रहे थे। चलो अब बस गेम की तरफ वापस आओ। अहरार हंसी रोकते बोला। जामिन ने दोबारा बोतल घुमाई जो अब अहरार के सामने रुकी। ट्रुथ या डेयर? डेयर नहीं बल्कि ट्रुथ। कन्फर्म? जामिन बोला। हाँ कन्फर्म। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो। जामिन बोला। वो दोनों भी मुतजस्सिस सीने देखने लगी। तुम्हारी पॉकेट के जेब में जो लॉकेट है वो किसके लिए है? जामिन के सवाल पर वो हैरत से देखने लगा। लॉकेट? मेरे पास तो कोई लॉकेट नहीं है। वो बड़बड़ाते इनकार करने लगा। अहरार मियाँ, हमने खुद देखा है, अब सच सच जवाब दो। ये लॉकेट नहीं, ब्रेसलेट है। तो गहरी सांस लेते जेब से ब्रेसलेट निकालते बोला। मेरा सवाल है कि किसके लिए है? इस लड़की के लिए जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। इसकी बात सुनते सफ़ा का दिल टूटा। मरवा ने बेसख्ता से देखा। सफ़ा सर झुकाते आंखों में आमद आते आंसू बहने से रोकने की कोशिश करने लगी। और वो लड़की कौन है? वो लड़की सफ़ा ज़मान शाहिद है। वो सफ़ा की झुके सर को देखते बोला। अपना नाम सुनते सफ़ा ने हैरत से सर उठाते इसे देखा। इसकी आंखों में आंसू देखते इसे अफसोस हुआ कि नाम पहले क्यों ना लिया। ओ! जामिन और मरवा ने हुटिंग की। मैं? हाँ तुम्हारे लिए। अगर तुम ये पहन लो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरा प्रपोजल कबूल कर लिया है। वो अपनी हथेली आगे बढ़ाते बोला। सफ़ा ने मुस्कुराते इसके हाथ से ब्रेसलेट उठा लिया। इसने ब्रेसलेट पहनते इसके सामने कलाई हिलाई। अहरार मुस्कुराया। मुबारक हो तुम दोनों को। जामिन बोला। मेरी तरफ से भी। मरवा बोली। तुमने कब देखा मेरी पॉकेट में ब्रेसलेट? मैंने नहीं देखा था, मैंने तो बस अंदाज़ा लगाया था। जामिन कंधे उचकाते बोला। अहरार ने इसे हल्का सा मुक्का मारा। चलो भाई अब ये खेल ख़त्म करते हैं और कुछ खाने चलते हैं। ये दोनों हमें ट्रीट देंगे। जामिन उठते हुए बोला। यहाँ आने से पहले खाकर तो आए हो हमारे हिस्से के गोल गप्पे भी। मरवा बोली। एक तो ये लड़कियाँ भी न जाने गोल गप्पों के पीछे इतनी दीवानी क्यों होती हैं। वो सर्द आह भरते बोला। देखो तो ज़रा कह कौन रहा है। सफ़ा बोली। वो इंसान जिसने हमारे भी गोल गप्पे खा लिए। मरवा बोली। वो हल्का सा हंसा। तो फिर अभी की ट्रीट मेरी तरफ से हो जाए। जामिन बोला। लेकिन ट्रीट मेरी तरफ से थी। अहरार बोला। सफ़ा भाभी साहिबा आप बताएं कि ट्रीट कौन दे। सफ़ा इसके भाभी बोलने पर हैरान हुई। भाई हमें तो खाने से मतलब है, ट्रीट जिसकी मर्जी हो। क्यों सफ़ा? मरवा बोली। हाँ बिल्कुल।
تو پھر ٹریٹ میری ہوئی۔ ضامن بولا ٹھیک ہے پھر چلو چلتے ہیں۔ احرار بولا تم نے میرے گول گپے کھائے تھے نا، دیکھنا تمہیں کنگال کروں گی آج۔ مروہ اسے دیکھتے بولی دیکھتے ہیں۔ ضامن مغرور انداز میں بولا۔ وہ چاروں اب ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ ضامن اور احرار ایک طرف بیٹھے تھے، دوسری طرف صفا اور مروہ بیٹھی تھیں۔ مینیو کارڈ لڑکیوں کے ہاتھ میں تھا، وہ دونوں کچھ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہی تھیں۔ انہیں ڈسکس کرتے 5 منٹ ہو چکے تھے۔ ویٹر پاس کھڑا ویٹ کر رہا تھا، وہ دونوں انہیں تائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ادھر دو مینیو کارڈ، میں آرڈر کروں گا۔ ضامن بولا میں کر رہی ہوں آرڈر۔ مروہ بولی تم پچھلے 5 منٹ سے آرڈر ہی کر رہی ہو۔ ضامن کے بچے چپ رہو۔ ضامن نے سرد آہ بھری اور احرار کو دیکھا۔ بھائی آپ جائیں، جب سلیکٹ ہو گیا تو آپ کو بلا لیں گے۔ ضامن ویٹر کو دیکھتے بولا جی سر۔ وہ بول کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ان دونوں نے فائنلی سلیکٹ کر ہی لیا۔ آرڈر کرتے اب وہ دونوں باتیں کرنے لگے تھے۔ اتنے میں ان کے ٹیبل کے پاس ایک شخصیت آئی۔ صفا بیٹا۔ اپنے بابا کی مسکراتی آواز سنتے صفا حیران ہوئی۔ آپ کب آئے واپس؟ وہ کھڑے ہوتے حیرت سے انہیں دیکھتے بولی صبح 11 بجے آیا تھا، پھر آفس چلا گیا تھا اور اب یہاں میٹنگ کے لیے آیا تھا۔ زمان شاہد 3 دن کے لیے اسلام آباد آ گئے تھے۔ بابا یہ میرے فرینڈز ہیں، یہ مروہ ہے، یہ ضامن ہے اور یہ احرار ہے۔ ضامن اور احرار نے کھڑے ہوتے ان سے ہاتھ ملایا۔ یہ احرار حاکم ہے؟ کلاس ٹاپر؟ جی بابا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا بچے۔ صفا آپ کا بہت ذکر کرتی ہے گھر میں۔ مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا انکل۔ صفا اکثر آپ کا ذکر کرتی تھی۔ زمان شاہد مسکرائے۔ اوکے بچوں، آپ لوگ انجوائے کریں، میں چلتا ہوں۔ انکل آپ بھی ہمارے ساتھ کھا لیجئے۔ احرار بولا نہیں بچے، میں کھا چکا ہوں، آپ سب انجوائے کرو۔ وہ بول کر چلے گئے۔ تمہارے بابا تو کافی اچھے ہیں، مروہ بولی۔ آخر بابا کس کے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کھانا آنے پر وہ سب کھانا کھانے لگے۔ السلام علیکم امی۔ احرار گھر میں داخل ہوتے ہی بولا وعلیکم السلام۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں امی، میں کھا کر آیا ہوں، آپ کو میسج کیا تھا نا کہ باہر سے کھاؤں گا۔ وہ ہال میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ گھر 10 منزلہ زمین پر مشتمل تھا، نہ زیادہ لگژری نہ زیادہ سادہ۔ تو کیا صفا نے ہاں کر دی؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے بولی جی امی، اگر زمان نہ ہوتا تو میں شاید اسے بتاتا بھی نہ پاتا۔ ماشاءاللہ، بس یہ بتاؤ کہ اس کے گھر رشتہ لے کر کب جانا ہے؟ وہ خوشی سے پرجوش ہوتے بولی انشاءاللہ بہت جلد امی، ابھی صفا اپنے بابا سے بات کرے گی پھر ڈیسائیڈ ہوگا۔ چلو اللہ خیر کا وقت لائے۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ ہاں میں نے بھی کھا لیا۔ چلو میں کمرے میں جاتا ہوں۔ وہ بول کر اٹھ گیا۔ ہال کے اندر ہی 3 کمرے کھلتے تھے۔ ایک کمرہ احرار کا تھا، دوسری اس کی امی فوزیہ بیگم کا تھا، تیسرا اسٹور روم تھا۔ گیسٹ روم اوپری منزل پر تھے۔ کیسا رہا آخری دن؟ مسز زمان بولی بہت اچھا ماما۔ صفا ان کے پاس صوفے پر بیٹھتے بولی اب فلم کب سے جوائن کرنی ہے؟ انشاءاللہ بہت جلد۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے 1 ہفتے کا گیپ ٹھیک رہے گا، پھر تم اسٹارٹ کر دینا۔ جی ماما۔ کچھ بتانا ہے؟ مسز زمان اسے کشمکش میں دیکھتے بولی جی ماما، ایکچولی آپ احرار کو تو جانتی ہیں نا؟ ہاں تمہارا دوست۔ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ میں اسے پسند کرتی ہوں؟ ہاں، آج اس نے مجھے پرپوز کیا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے صفا، لیکن زمان تمہاری ابھی شادی کے خلاف ہوں گے۔ خلاف کیوں؟ بھئی اگر ابھی شادی ہوتی ہے تمہاری تو تم فرم کیسے جوائن کرو گی؟ اور دوسری بات احرار بھی ابھی پاس آؤٹ ہوا ہے، اس کے پاس اچھی جاب بھی نہیں ہوگی۔ ماما احرار کو میری فرم جوائن کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ آلریڈی ایک کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ اب چونکہ اس کی ڈگری بھی مکمل ہو گئی ہے اور اس کے پاس تجربہ بھی ہے تو اسے جلدی اچھی جاب مل جائے گی۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک کسی جاب نہیں مل جاتی تب تک اپنے بابا سے ذکر مت کرنا، کیونکہ اگر انہوں نے ابھی انکار کر دیا تو پھر ہاں نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے ماما۔ احرار کا سکور کتنا ہے؟ 3.98 ہے اس کا CGPA۔ یہ پلس پوائنٹ ہے، میں اپنے جاننے والوں سے بات کرتی ہوں، اگر ان کے پاس پوسٹ ہوئی تو ہم احرار کو ادھر ہی ریفر کر دیں گے۔ اس کا سکور بھی اچھا ہے اور اس کے پاس تجربہ بھی ہے، میرے خیال میں اسے اچھی جاب مل جائے گی۔ تھینک یو ماما۔ لیکن ہم احرار کو اپنی فرم میں بھی تو جاب دے سکتے ہیں نا؟ تم اپنے بابا کو جانتی تو ہو، اگر ایسا کیا تو وہ یقیناً یہی سمجھیں گے کہ احرار تمہارے ساتھ تمہارے پیسے کی وجہ سے ہے۔ جی ماما۔ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا اس رشتے سے؟ بالکل نہیں، مجھے وہ اچھا بچہ لگا۔ میرے خیال میں زمان کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ تمہیں خوش رکھ سکے تو۔ جی ماما، ابھی میں چلتی ہوں، فریش ہو جاؤ پھر کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں ماما، میں کھا کر آئی ہوں۔ احرار کے ساتھ؟ سب کے ساتھ، ضامن کی ٹریٹ تھی۔ اچھا، پھر ریسٹ کرو۔ جی ماما، گڈ نائٹ۔
نہیں صفا، تم آنٹی کو منع کر دینا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جاب میری قابلیت کی وجہ سے ملے، کسی کے ریفرنس سے نہیں۔ ماما ہمارے اچھے کے لیے کہہ رہی تھی احرار۔ میں سمجھتا ہوں صفا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے تم انہیں منع کر دو۔ اور گھر آتے ہی میں نے اپنا رزلٹ کارڈ باس کو سینڈ کیا تھا، مجھے امید ہے کہ مجھے سافٹ ویئر انجینئر کی پوسٹ مل جائے گی۔ تم ابھی بھی تو اسی پوسٹ پر ہو نا؟ نہیں، ابھی میں اسسٹنٹ کی جاب کر رہا ہوں۔ اوہ، مجھے لگا کہ ڈگری کے بغیر مجھے انٹر کی بیس پر کس نے سافٹ ویئر انجینئر کی پوسٹ دینی تھی؟ وہ ہلکا سا ہنستے ہوئے یہ بھی ہے۔ صفا، تمہارے بابا کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میرا نہیں خیال، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ صفا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انکل نے پہلے ہی تمہارا رشتہ ڈھونڈ رکھا ہو۔ وہ اپنا خدشہ ظاہر کرتے بولا۔ ریسٹورانٹ میں اس نے زمان شاہد کو ایک نوجوان کے ساتھ دیکھا تھا، وہ کافی خوش نظر آ رہے تھے، اس لیے اس کے دماغ میں یہ خیال آیا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا، اگر ایسا ہوا بھی تو وہ میری خوشی کے لیے مان جائیں گے، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ چلو اب تم سو جاؤ۔ اوکے، اللہ حافظ، صفا بولی۔ اگلے دن دوپہر کو وہ نیچے لاؤنج میں آئی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ صفا مسز زمان کے پاس بیٹھتے بولی۔ میگزین دیکھ رہی تھی، وہ میگزین رکھتے بولی۔ ماما، احرار کہہ رہا تھا کہ وہ جاب اپنی قابلیت کی بنا پر چاہتا ہے، کسی ریفرنس سے نہیں، اس لیے آپ کسی سے بات مت کیجیے گا۔ میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، پھر بھی ماما وہ کسی کے ریفرنس سے جاب نہیں چاہتا۔ اتنے میں اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ احرار کا میسج۔ اس نے بولتے میسج پڑھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اپنی کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر کی جاب مل گئی ہے، صفا بآواز بلند بولی۔ ماشاءاللہ، اتنی جلدی؟ ابھی کل ہی تو تم لوگوں پاس آؤٹ ہوئے ہو۔ جی ماما، دراصل احرار نے کل شام ہی اپنا رزلٹ کارڈ اپنے باس کو سینڈ کر دیا تھا، اس لیے۔ محنتی لڑکا ہے۔ وہ تو ہے۔ اب آپ بابا سے احرار کے بارے میں بات کریں، وہ گھر آتے تو بات کرتی ہوں۔ جی ماما۔ زمان صاحب آفس سے آتے ابھی بیڈ پر بیٹھے تھے جب مسز زمان ان کے پاس آ گئیں۔ زیادہ کام تھا آج؟ ہاں، آج فلم میں بھی چکر لگانا تھا، اس لیے۔ صفا کب تک فلم جوائن کرے گی؟ 1-2 دن تک۔ اچھا۔ زمان، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ کہو۔ وہ سیدھے بیٹھتے بولے۔ آپ احرار کو جانتے ہیں نا؟ صفا اسے پسند کرتی ہے، کل احرار نے صفا کو پرپوز کیا ہے اور اب وہ اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ ان کی بات سنتے زمان صاحب سنجیدہ ہوئے۔ یہ بات صفا نے کہی ہے؟ جی، اس نے کل بتایا تھا مجھے۔ میں اس انجان لڑکے کو کیسے اپنی بیٹی دے سکتا ہوں، اور ابھی وہ تو ہے بھی جاب لیس۔ نہیں زمان، آج اسے جاب مل گئی تھی اور جان پہچان بھی ہو ہی جائے گی، ابھی ہم ان لوگوں سے مل لیتے ہیں، کچھ عرصے بعد رشتہ طے کر دیں گے۔ کہاں جاب لگی ہے اس کی؟ کمپنی کا نام تو میں نہیں جانتی، لیکن صفا نے بتایا تھا کہ جس کمپنی میں وہ پہلے جاب کرتا تھا اسسٹنٹ کے طور پر، اسی کمپنی میں اب وہ سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کرے گا۔ مطلب کہ وہ لڑکا پہلے اسسٹنٹ تھا؟ ان کے چہرے پر ناگواریت تھی۔ زمان، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کتنا محنتی بچہ ہے، اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنی ماں کو سنبھالا ہے، خود کے ساتھ اپنی ماں کو بھی پالا ہے، اور اب اس کی اچھی جاب بھی لگ گئی ہے۔ وہ محنتی بچہ ہے، صفا کو پسند ہے، صفا یقیناً خوش رہے گی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میری بیٹی کو آسائشوں میں رہنے کی عادت ہے، اس کا 1 مہینے کا خرچہ لاکھوں میں ہوتا ہے، تو کیسے وہ ایک مڈل کلاس لڑکے کے ساتھ رہے گی؟ زمان، صفا خود بھی تو فلم جوائن کرے گی۔ مجھے صفا کے لیے ایسا بندہ چاہیے جو اس کی ہر خواہش پوری کرے، اسے ہر آسائش سے جواز میسر دے۔ زمان، اس سب کا کیا فائدہ جب دل ہی راضی نہ ہو تو؟ اگر ہم ابھی اس کی شادی کسی اور سے کر بھی دیں تو کیا وہ خوش رہ سکے گی؟ اگر وہ احرار کے ساتھ بھی خوش نہ رہی تو؟ اور اگر خوش رہی تو؟ شجاع احرار سے بہتر ہے، وہ اچھی فیملی سے ہے، صفا کو ہر آسائش دے گا۔ زمان، شجاع صفا کی پسند نہیں ہے، وہ جتنا بھی اچھا ہو، جتنی بھی اچھی ہے امیر فیملی سے، یہ سب محبت کے آگے غیر معنی ہے۔ محبت کچھ دن کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد پیسہ ہی ہوتا ہے۔ زمان، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ صفا ہماری اکلوتی بیٹی ہے اور احرار اس کی خوشی ہے۔ محبت اگر کچھ دن کی بات ہے تو کوئی بات نہیں، آپ صفا سے اس کی محبت نہیں چھین سکتے۔ اور رہی بات پیسے کی تو زمان، پیسہ سکون نہیں خرید سکتا، مجھے اپنی بیٹی کو سکون بھری زندگی دینی ہے، پیسہ تو وہ خود بھی کما سکتی ہے۔ ان کی بات سنتے زمان صاحب خاموش ہو گئے۔ مجھے شجاع پسند تھا صفا کے لیے، اور مجھے ولید، لیکن والدین ہونے کے ناطے ہمیں اپنی اولاد کی پسند دیکھنی ہے۔ شجاع زمان صاحب کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے، یہ وہی نوجوان تھا جس کو احرار نے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ ولید مسز زمان کی بہن کا بیٹا ہے۔ مسز زمان کی بات سنتے زمان صاحب خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں ملوں گا احرار سے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، ماما نے بات کی تھی بابا سے آج شام، ابھی ماما کہہ رہی تھی کہ بابا پہلے تم سے ملیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔
ٹھیک ہے میں مل لوں گا. کب تک ملنا ہے ان سے؟ میرے خیال میں وہ تمہیں گھر ہی بلائیں گے. چلو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا جب تم کہو گی. آج تم آفس گئے تھے؟ نہیں اس سوموار سے سٹارٹ ہوگی جاب. اچھا تم نے فرم جوائن کر لی؟ صبح جاؤں گی آفس. زامن نے کب تک جانا ہے اٹلی؟ پرسوں رات کی فلائٹ ہے اس کی. مروہ گھر پہنچ گئی؟ ہاں میسج آیا تھا اس کا. وہ بھی اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہی ہے. کس لیے؟ یہی کراچی کام کرنے کے لیے. وہ حیدرآباد میں کام نہیں کرنا چاہتی. اچھی بات ہے. اگر تمہاری فرم میں پوسٹ ہو تو وہی جاب پر رکھ لینا اسے. میں بھی یہی سوچ رہی ہوں لیکن امپلائیز بابا ہائر کرتے ہیں. تو تم ریفر کر دینا. اسی بہانے ہم تینوں قریب قریب کام کریں گے. یہ تو ہے. اگر زامن بھی پاکستان رہتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کے بقول وہ اٹلی میں رہنے والا ہے. جو اس کی مرضی. چلو اب سو جاؤ. صبح تم نے آفس بھی جوائن کرنا ہے. اوکے اللہ حافظ. اسی طرح 3 دن گزر گئے. زامن واپس جا چکا تھا. مروہ کو زی فرم زمان صاحب کی فرم کا نام میں جاب مل گئی. اسی لیے وہ آج واپس کراچی آنے والی تھی. جس ہاسٹل میں وہ پہلے رہتی تھی اب وہی رہنے والی تھی. آج شام زمان صاحب نے احرار کو گھر شام کی چائے پر بلایا تھا. آفس سے وہ 3 بجے ہی آ گیا تھا اور اب کمرے میں کھڑا تیار ہو رہا تھا. وہ فارمل ڈریسنگ کرنے والا تھا. ابھی وہ بیڈ پر کافی سارے 3 پیس سوٹ رکھ کے سوچ ہی رہا تھا کہ کون سا پہنے. اسی وقت صفا کی کال آئی. کیا کر رہی ہو؟ ڈریس سلیکٹ کر رہا ہوں لیکن سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا پہنوں. کون سے ڈریسز ہیں؟ 1 منٹ. احرار نے کال ویڈیو کال میں کنورٹ کی اور اسے باری باری سوٹ دکھانے لگا. میرے خیال میں یہ بلیک سوٹ اچھا رہے گا. یہ والا؟ وہ ہینگر اٹھاتے اپنے ساتھ لگاتے بولا. ہاں تو پھر یہی پہنتے ہیں. اوکے 5 بجے تک آ جانا گھر. اس سے پہلے پہنچ جاؤں گا. بابا 5 بجے آئیں گے. کوئی بات نہیں. ان سے پہلے آنٹی کو امپریس کر لوں گا. وہ مسکراتے ہوئے بولا. اس کی بات سنتے صفا ہنسی. ٹھیک ہے بھائی. 5 بجنے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا. وہ لاؤنج پہ بیٹھا تھا. اس کے سامنے مسز زمان بیٹھی تھی. آپ جلدی آ گئے بیٹا؟ جی آنٹی دراصل میں 3 بجے ہی آفس سے آ گیا تھا. اچھا کیا جو جلدی آ گئے. اتنی دیر میں ہم کچھ بات ہی کر لیں گے. جی آنٹی. مزید بتایا کہ کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ میری فیملی میں بس میری امی ہی ہے. ابو کی کچھ عرصے پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. اب وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. اتنے میں زمان صاحب بھی آ گئے. ان کے ساتھ شجاع بھی تھا. شجاع وائٹ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا. کچھ دیر بعد صفا بھی لان میں آ گئی. وہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے. تقریباً 5:45 بجے تک احرار وہاں سے نکلا تھا. کیسا لگا آپ کو احرار؟ مسز زمان بولی. صفا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. لان میں ابھی وہ دونوں ہی موجود تھے. شجاع احرار سے کئی درجے اچھا ہے. زمان اگر وہ کئی درجے اچھا ہے تو رہنے دے اسے. اچھا ہے ہمیں احرار سے مطلب ہے. ثانیہ میرے لیے میری بیٹی کا فیوچر زیادہ اہم ہے. اس کا فیوچر شجاع کے ساتھ سیکیور ہوگا. اور صفا کے دل کا کیا؟ ہم اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے کہ صفا احرار سے محبت کرتی ہے. تو پھر اسے سمجھاؤ مجھے احرار سے زیادہ شجاع اس کے لیے پسند ہے. وہ خوش رکھے گا صفا کو. اسے ہر آسائش دے گا. زمان آپ بس ثانیہ. میرا فیصلہ شجاع کے حق میں ہے. تو پھر میرا فیصلہ احرار کے حق میں ہے. تم مجھ سے اختلاف کر رہی ہو؟ جی بالکل کیونکہ احرار اچھا لڑکا ہے. محنتی ہے اور سب سے بڑھ کر ہماری بیٹی سے محبت کرتا ہے. ثانیہ اچھی زندگی جینے کے لیے پیسے کا ہونا ضروری ہے. احرار بھی کما لے گا. ابھی وہ 23-24 سال کا ہے زمان. ہم اس کی مدد کریں گے اس کا بزنس سٹارٹ کرنے میں. اور اس کے برعکس شجاع ابھی CEO ہے کمپنی کا. زمان میں آپ کو کیسے سمجھاؤں گی صفا کی خوشی احرار میں ہے. آپ سے پہلے آدھا گھنٹہ میں نے بات کی تھی احرار سے. اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے. ثانیہ میں کہہ چکا ہوں کہ میرا فیصلہ شجاع کے حق میں ہے. میں بھی کہہ چکی ہوں کہ میرا فیصلہ احرار کے حق میں ہے. وہ بھی غصے سے بولتی اٹھ گئی. زمان صاحب نے گہرا سانس لی. مسز زمان کی بات سنتے صفا رونے لگی. مما مجھے شجاع سے نہیں احرار سے شادی کرنی ہے. صفا رو مت. تمہاری شادی احرار سے ہی ہوگی. میں زمان کو بنا لوں گی تم فکر نہ کرو. آپ بھی جانتی ہیں کہ ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے تو ہم پتھر پہ سے لکیر مٹا دیں گے. تم پریشان نہ ہو. میں صبح تمہارے ساتھ احرار کے گھر جاؤں گی. ایک دفعہ اس کی ماں سے مل لوں پھر زمان کو منانا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے ماما. اگلے دن وہ مسز حاکم سے بھی مل چکی تھی. اب وہ دوبارہ زمان صاحب کو منانے کی کوشش کر رہی تھی. اسی طرح دن گزر گئے. نہیں احرار بابا نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شجاع اچھا رشتہ ہے. میں بھی ان سے بات کر چکی ہوں. ماما بھی کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ اپنی ضد سے ہٹ ہی نہیں رہے. کوئی نہیں مان جائیں گے.
तुम तसल्ली रखो। मैं खुद भी परेशान था लेकिन सफ़ा को तसल्ली दे रहा था। कुछ दिन मज़ीद इसी तरह गुजर गए। आज इतवार था और सफ़ा इस वक्त अहरार के घर मौजूद थी। मरवा भी वही थी। अहरार मेरी बात मान लो यार। लेकिन सफ़ा तुम्हारे माँ बाप की रजामंदी भी ज़रूरी है। मैं जानती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि एक दफ़ा निकाह हो गया तो बाबा मान जाएंगे, और अगर अंकल तब भी ना माने तो वो मान जाएंगे। आंटी आप अहरार को कहीं ना मेरी बात मान ले। बेटा तुम्हारे घर वाले भी तो ज़रूरी है। मैंने कल रात बाबा की बात सुन ली थी। वो कह रहे थे शुजा का रिश्ता आएगा आज या कल में हमारे घर, और बाबा इन्हें हाँ करने वाले हैं। इसकी बात सुनते अहरार और मरवा दोनों परेशान हो गए। तो फिर ऐसा करो कि तुम आंटी को बता दो और बाबा को निकाह की बात बता देना। मरवा बोली, हाँ ये ठीक रहेगा अगर आंटी को मालूम हुआ तो। अहरार बोला, ठीक है मैं मामा से बात करती हूँ। वो फ़ोन लिए बाहर सहन में आ गई। इसने 2 दफ़ा कॉल मिलाई लेकिन कॉल पिक ना हुई। अस्सलाम वालेकुम मामा, मैं अहरार से निकाह करने लगी हूँ अभी। अहरार कह रहा है कि अगर आपकी रजामंदी हुई तो वो ये निकाह करेगा, इसलिए जल्दी जवाब दें। एक दफ़ा निकाह हो गया तो बाबा भी मान जाएंगे। निकाह के बाद बाबा मेरा रिश्ता शुजा के साथ तय नहीं कर सकेंगे। मुझे इस सारे मसले का हल निकाह ही नज़र आ रहा है। इसने वॉइस मैसेज सेंड कर दिया। 2 मिनट वेट करने के बाद वो अंदर आ चली गई। क्या कहा आंटी ने? मरवा बोली, इनसे रब्ता नहीं हुआ, वॉइस मैसेज कर दिया इन्हें। अब हमें निकाह की तैयारी करनी चाहिए, तब तक इनका जवाब भी आ जाएगा। आंटी आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं बेटा, अगर मुझसे ज़मान को एतराज़ नहीं होगा तो मुझे भी एतराज़ नहीं। ठीक है फिर मैं निकाह ख्वाह का इंतज़ाम करता हूँ। मैं ज़ामिन को कॉल करती हूँ। मरवा बोली। कुछ ही देर में इनका निकाह हो चुका था। निकाह के बाद सफ़ा मरवा घर चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम मामा बाबा, वो इन्हें लाउंज में बैठे देखकर बोली। वालेकुम अस्सलाम। वैसे ज़मान बोली, तुमने अहरार से निकाह कर लिया है? ज़मान साहब संजीदगी से बोले, जी बाबा, आप मान नहीं रहे थे और मेरा रिश्ता शुजा से तय कर रहे थे, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। सफ़ा शुजा तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता था। अब के इनके लहजे में दबा दबा गुस्सा भी था। होगा वो अच्छा रिश्ता लेकिन मुझे अहरार पसंद है बाबा, शुजा नहीं। तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया है, वो भी अकेले। वो खड़े होते हुए बोले, मैं जानती हूँ बाबा, और ये जानती हूँ कि आपको बनाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो क्या अब मैं मान जाऊँगा? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बाबा। प्लीज़ समझें इस बात को कि अहरार मेरी मोहब्बत है, शुजा नहीं। मेरी मोहब्बत अहम है, आसाइशें नहीं। ठीक है फिर एक माह बाद तुम्हारी रुखसती कर दी जाएगी। नहीं बाबा, जब तक आप पूरे दिल से मुझे रुखसत नहीं करेंगे मैं रुखसती नहीं करवाऊँगी। मेरी खुशी अहम है। जी बाबा, ये निकाह मैंने इसलिए किया था कि मेरा रिश्ता शुजा के साथ तय ना हो सके। बाकी रुखसती आपकी रजामंदी के बाद ही होगी। और अगर मैं कई साल तक राज़ी ना हुआ तो फिर मैं कई साल तक रुखसती नहीं करवाऊँगी। इसकी बात सुनते ज़मान साहब मुस्कुराए। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दफ़ा तुम दोनों स्टेबल हो जाओ फिर तुम दोनों की रुखसती करेंगे। वो मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू बाबा, यकीन करें अहरार बहुत अच्छा लड़का है, मेरा ख्याल रखेगा। ज़मान साहब ने बस सर हिलाया। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। अहरार की कंपनी अब इटली में कंपनी के साथ पार्टनरशिप पर एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाली थी। इसी सिलसिले में अहरार को इटली जाना था, कम से कम 1 साल के लिए। आज वो इटली रवाना होने वाला था। उसकी रुखसती 1 साल बाद तय हो पाई थी। अपना ख्याल रखिएगा, वो अपनी अम्मी से मिलते बोला। एयरपोर्ट पर मिसेस ज़मान, अहरार की अम्मी, सफ़ा और मरवा मौजूद थी। इटली में से ज़ामिन ने पिक करना था। ज़ामिन जिस कंपनी में काम करता था इसी कंपनी के साथ इनका प्रोजेक्ट था। तुम भी अपना ख्याल रखना और खाना टाइम से खाना। जी अम्मी। इनसे मिलते वो मिसेस ज़मान से मिला, फिर सफ़ा से मिला। अपना ख्याल रखना। ज़रूर, और तुम भी अपना ख्याल रखना। इटली चक्कर लगाओगी? शायद, क्योंकि हमारी कंपनी में भी एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने वाली है, तो मुझे भी इटली आना ही होगा, फिर मरवा के साथ ही। चलो ये तो अच्छी बात हो गई। इसके बाद वो मरवा के सामने खड़ा हुआ। अपना और मेरी बीवी का ख्याल रखना, अगर ये ज़्यादा काम करे तो मुझे बताना। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी। वैसे भी तुम्हारी बीवी से पहले ये मेरी दोस्त है। अहरार हल्का सा हंसा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इनसे मिलते हुए अंदर चला गया। इटली एयरपोर्ट से बाहर निकलती इसे सामने ज़ामिन नज़र आ गया। कैसे हो? ज़ामिन से गले मिलते बोला। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। फ़्लाइट कैसी रही? वो इसका सामान उठाते बोला। अच्छी थी। और सुनाओ अंकल आंटी कैसे हैं? काम कैसे जा रहा है? मॉम डैड बिल्कुल ठीक है और मेरा काम भी ठीक जा रहा है। आज तो हमारे घर रुकोगे, सुबह अपने फ्लैट जाओगे? ज़ामिन डिग्गी बंद करते बोला।
نہیں یار، میں پہلے فلیٹ جاؤں گا پھر تمہارے گھر آؤں گا۔ اسے فلیٹ کمپنی کی طرف سے ملا تھا۔ دیکھتے ہیں، تو بتاؤ آنٹی ٹھیک ہے؟ صفا اور مروہ کیسی ہیں؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ امی بھی ٹھیک ہے اور صفا اور مروہ بھی۔ احرار گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ اچھی بات ہے۔ کچھ عرصے تک شاید وہ دونوں بھی اٹلی آئیں۔ ان دونوں نے کیوں آنا ہے؟ ان کی فلم بھی کسی اٹلانٹین کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، ایک عرصے بعد ہم سب ملیں گے۔ وہ تو ہے۔ یہ راستہ میرے فلیٹ کی طرف جاتا ہے؟ وہ ضامن کو دیکھتے ہی بولا۔ نہیں، میرے گھر کو۔ ضامن، میں نے کہا تھا نا میں فلیٹ جاؤں گا۔ ہو کیئرس؟ ضامن کی بات سنتے احرار نے گہرا سانس لیا۔ تم نہیں سدھرو گے۔ ضامن ہنس پڑا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ احرار کو اٹلی آئے 5 مہینے ہو چکے تھے۔ جس پروجیکٹ کے سلسلے میں وہ یہاں آیا تھا وہ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ مزید کچھ عرصے تک وہ پروجیکٹ تیار ہو چکا تھا۔ آج اسے اپنے ایک کولیگ کی شادی اٹینڈ کرنی تھی۔ وہ کولیگ ضامن کا فیملی فرینڈ بھی تھا، اس لیے ضامن کے اصرار پر وہ جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج آؤٹنگ پر چلتے ہیں، مروہ صفا کے کیبن میں آتے بولی۔ کہاں؟ وہ فائل بند کرتے ہوئے بولی۔ کہیں بھی چلتے ہیں، پہلے باہر گھومتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی تمہارے پیسوں سے۔ میرے پیسوں سے کیوں؟ صفا اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ لیڈیز 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھی۔ کیونکہ تم اس فلم کی اونر ہو اس لیے تم مجھے ٹریٹ دو گی۔ اونر کو کوئی تم کہہ کر مخاطب کرتا ہے؟ اوکے میم صاحبہ، میں اب سے آپ کو آپ کہہ کر بلاؤں گی۔ وہ مؤدب طریقے سے ہاتھ باندھتے بولی۔ صفا ہنس پڑی۔ چلو چڑھیں ڈرامے باز۔ جو آپ کا حکم میم صاحبہ۔ صفا ایک دفعہ پھر ہنس پڑی۔ ایک اچھا دن گزارنے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ اگلے دن صفا آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب اسے ایک پارسل ملا۔ پارسل میں احرار کی پکس تھیں۔ بیک گراؤنڈ سے لگ رہا تھا کہ شادی کا ایونٹ کی تصویریں تھیں۔ پکس رکھتے اس نے اندر سے کاغذ نکالا، وہ نکاح نامہ تھا۔ اس پر احرار کے سائن تھے اور ساتھ کسی اور لڑکی کے سائن۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہ پکس کس نے بھیجی ہے، لیکن نکاح نامہ دیکھتے وہ ساکت ہو گئی۔ احرار کے سائن بالکل سیم تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اسی وقت مروہ ہاتھ میں فائل لیے کیبن میں آئی۔ صفا کو روتے دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا صفا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ کچھ کو بولے بغیر روئی جا رہی تھی۔ صفا نے ٹیبل پر پڑی پکس اٹھائیں۔ وہ احرار کی پکس دیکھتے کنفیوز ہوئی۔ پھر اس نے صفا کے ہاتھ سے کاغذ لیا۔ نکاح نامہ دیکھتے وہ بھی حیران ہوئی۔ یہ کس کا نکاح نامہ ہے؟ وہ صفا کو دیکھتے بولی۔ احرار کا۔ اس نے اٹلی بھی کسی سے شادی کر لی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ احرار ایسا نہیں کر سکتا، یقیناً یہ جعلی نکاح نامہ ہے۔ اس پر کل کی ڈیٹ لکھی ہے اور کل سارا دن احرار نے میری کالز پک نہیں کی، یہاں تک کہ ابھی بھی کال نہیں کی۔ میں ضامن سے پوچھتی ہوں۔ مروہ نے بولتے ضامن کو کال ملائی۔ 5ویں بیل پر اس نے کال پک کی۔ السلام علیکم مروہ، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ ماتھا شہادت کی انگلی سے کھجاتے بولی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا، کل احرار کہاں تھا؟ دراصل کل سے اس کی صفا سے بات نہیں ہوئی نا، اسی لیے۔ احرار؟ وہ کل شادی میں بزی تھا، اس لیے اسے ٹائم نہیں ملا ہوگا۔ صبح سے شاپنگ کرنی تھی، برائڈ کے لیے گفٹ لینا تھا، پھر ہم باقی تیاروں میں بزی ہو گئے، اس لیے اس نے اپنا موبائل چارج پہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا، تو وہ کافی خوش ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، شادی کی وجہ سے کون ناخوش ہوتا ہے۔ صفا نے اسے کال کٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ صحیح، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی میں آفس میں ہوں۔ اوکے، ضامن بولا۔ مروہ نے کال کاٹ دی۔ تو اس کا مطلب یہ تصویر اور نکاح نامہ اصلی ہے؟ صفا بولی۔ ہمیں ایک دفعہ احرار سے بات کرنی چاہیے۔ نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، اسے رہنے دو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ۔ لیکن یار پھر بھی ہمیں اسے کال تو کرنی ہی چاہیے۔ میں کال نہیں کروں گی اسے، وہ آنسو پوچھتے بولی۔ رات کو زمان صاحب اس کے کمرے میں آئے۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ جی بابا ٹھیک ہوں۔ تو پھر آنکھیں کیوں سوج رہی ہیں؟ ویسے ہی۔ اس کی آنکھیں پھر نم ہونے لگی۔ کیا بات ہے صفا، پریشان ہو؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ احرار نے اٹلی میں شادی کر لی، وہ روتے ہوئے بولی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو صفا؟ مسز زمان کمرے میں داخل ہوتے بولی۔ سچ بول رہی ہوں، اس نے بولتے سائڈ ٹیبل سے لفافہ اٹھاتے ان کی طرف بڑھایا۔ زمان صاف لفافہ پکڑتے دیکھنے لگے، جس میں تصویریں اور ایک نکاح نامہ تھا۔ وہ ایسا کیسا کر سکتا ہے تمہارے ساتھ؟ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، زمان صاحب بولے۔ صفا چپ رہی، آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ تصویریں فیک ہو اور یہ نکاح نامہ بھی، مسز زمان بولی۔ ہم نے ضامن سے کنفرم کیا تھا ماما،
زمان صاحب نے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ وہ مزید رونے لگی۔ مسز زمان بھی اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا تھا کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ میری بیٹی کے لیے محبت کچھ دیر کا کھیل ہوتی ہے، اس کے بعد سب ختم۔ اب دیکھ لو۔ مسز زمان چپ رہی۔ وہ دونوں کافی دیر تک اس کے پاس رہے۔ وہ اب تہیہ کر چکی تھی کہ اب کبھی احرار سے بات نہیں کرے گی۔ اسی وقت احرار کی کال آنے لگی۔ اس نے فون سائلنٹ پر کر دیا۔ وہ کافی دیر تک وقفے سے کال کرتا رہا، لیکن صفا کروٹ لے کے سو چکی تھی۔ کل ساری رات اس کی صفا سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ان کی بات ہوئی کو 2 دن ہو چکے تھے۔ آج وہ گھر ہی تھا، اس لیے ابھی تک بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے پھر کال کی، لیکن اب بھی نو رسپانس۔ کہاں ہو صفا؟ وہ فون سینے پر گراتے بڑبڑایا تھا۔ اتنے میں دروازے کی بیل بجی۔ وہ اٹھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے سے ضامن کا چہرہ نظر آیا۔ تمہیں اپنے گھر سکون نہیں ہے کیا؟ جب دیکھو یہاں آ جاتے ہو۔ وہ پلٹتے بولا، مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا، اس لیے اتنی جلدی آیا ہوں۔ کہو۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، میری آج صبح مروہ سے بات ہوئی تھی۔ ضامن اپنے بیڈ پر لیٹا فون اسکرال کر رہا تھا جب اس سے مروہ کی کال آئی تھی۔ السلام علیکم، اتنی صبح کال، سب خیریت ہے؟ وعلیکم السلام، یہ تو تم مجھے بتاؤ گی کہ سب کیا چل رہا ہے؟ آگے سے مروہ کی غصے بھری آواز ابھری۔ کیا چل رہا ہے؟ وہ ٹیک چھوڑتے سیدھے ہوتے بولا، یہی تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ آخر احرار کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا مطلب مروہ؟ آخر اس نے یہ حرکت کی ہی کیوں؟ ایسی بھی کیا وجہ ہوگی تھی جو اس کمینے انسان نے یہ حرکت کی؟ کل سے سوچ کر میرا دماغ گھوما ہوا ہے۔ ادھر صفا کل سے رو رہی ہے۔ صفا رو رہی ہے؟ لیکن کیوں اور کیا کیا ہے احرار نے؟ بالکل، تم سے پہلے اسے ہی کال کی تھی، آواز نم تھی، اس کے مطلب ہے وہ صبح بھی روئی ہے۔ اور تم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تم خود بھی تو سب جانتے ہو۔ مروہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کھل کر کہو کیا بات ہے؟ ضامن اب سچ میں پریشان ہوا تھا۔ واو، مطلب کہ اب تمہیں بھی کھل کر بتانا پڑے گا۔ کیا تم دونوں کو یہ لگا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ احرار نے اٹلی میں دوسری شادی کر لی اور تم نے ہونی بھی دی۔ ہمت کیسے ہوئی تم دونوں کی یہ حرکت کرنے کی؟ ایک منٹ مروہ، تمہیں کس نے کہا کہ احرار نے دوسری شادی کی ہے؟ اس کی بات سنتے ضامن کا دماغ گھوما۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جو ابھی مروہ کہہ رہی تھی۔ کل دوپہر صفا کو احرار کے نکاح نامے کی کاپی اور اس کی پکس ملی ہیں، اور تبھی میں نے تمہیں کال کی تھی، تم نے بھی یہی کہا تھا۔ لیکن مروہ، میں نے کب کہا تھا کہ احرار نے دوسری شادی کی ہے؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ صبح شاپنگ کرنے گئے تھے، برائڈ کا گفٹ لینا ہے، اور احرار بھی خوش تھا شادی کی وجہ سے۔ او میرے اللہ مروہ، میرے فیملی فرینڈ کی شادی تھی، میں اور احرار وہاں گئے تھے، اس لیے ہم دونوں مال گئے تھے تاکہ ایک گفٹ خرید سکیں۔ اب ہم شادی میں بغیر گفٹ کے تھوڑی جاتے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ احرار نے دوسری شادی نہیں کی؟ نہیں یار، وہ کیوں کرے گا دوسری شادی؟ وہ تو صفا سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر وہ تصاویر یقیناً شادی کے ایونٹ کی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ احرار کی تصاویریں تمہاری فیملی فرینڈ کی شادی پر کی گئی تھی، لیکن وہ نکاح نامہ، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ کون سا نکاح نامہ یار؟ وہی جس کی کاپی صفا کو ملی ہے۔ اس پر احرار کا نام، اس کے بابا کا نام اور اس کے سائن بھی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صفا اور احرار کا نکاح نامہ ہو۔ صفا اتنی پاگل نہیں ہے جو اپنا نکاح نامہ ہی نہ پہچان پائے، اور دوسری بات، وہاں کسی انگریز لڑکی کا نام لکھا تھا۔ مروہ یار، احرار کا نکاح صرف ایک ہی لڑکی سے ہوا ہے، اور وہ ہے صفا۔ میں نہیں جانتا وہ دوسرا نکاح کہاں سے آیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ احرار نے تم سے بھی چھپا رکھا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں دن کے 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو پھر اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ نکاح نامہ فیک ہے۔ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ یقیناً ان کا رشتہ خراب کرنا چاہتا ہے۔ میں احرار سے بات کرتا ہوں، اور پلیز تم صفا کی غلط فہمی دور کرو۔ ٹھیک ہے، مروہ بولی۔ لیکن کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ احرار پریشان ہوتے بولا، وہی جو اس رشتے سے خوش نہیں تھا۔ اس رشتے سے صرف زمان انکل کو مسئلہ تھا، باقی سب خوش تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ کام انہوں نے ہی کیا ہو۔ وہ صفا کے بابا ہے، وہ اپنی ہی بیٹی کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ یہ بھی ہے، لیکن ابھی تمہیں جلد از جلد صفا کی غلط فہمی دور کرنی ہے۔ احرار نے اگین کال ملائی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اتنے میں ضامن کو دوبارہ مروہ کی کال آنے لگی۔ ہاں کہو مروہ۔ احرار نے اسے فون اسپیکر پر کرنے کو کہا۔ ضامن نے فون اسپیکر پر کر دیا۔ ابھی میں نے صفا سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ تم دونوں کا نام تک سننا نہیں چاہ رہی، تو اب میں کیسے اس کی غلط فہمی دور کروں؟ وہ احرار کی کالز بھی پک نہیں کر رہی ہے۔ احرار نے اسے دوبارہ کال کی۔ صفا میرا نمبر بلاک کر چکی ہے۔ احرار بولا، شٹ یار،
اب سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ مروہ بولی۔ مروہ تم صفا کے ساتھ رہنا، 1 ماہ تک تم لوگ اٹلی آنے والے ہو، تب میں فیس ٹو فیس بات کروں گا صفا سے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دن مزید اسی طرح گزر گئے۔ ان کے اٹلی جانے میں 15 دن رہ گئے تھے۔ کہاں جا رہی ہو صفا؟ مروہ سے تیار سب باہر جاتے دیکھ کے بولی۔ شجاع کے ساتھ لنچ پلان کیا تھا بابا نے، تو وہیں جا رہی ہوں۔ میں بھی چلوں ساتھ؟ میں دوسری ٹیبل پہ بیٹھ جاؤں گی، بس بل تم پے کر دینا۔ مروہ پلیز نا، مجھے فری کا کھانا بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے چلو۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ریسٹورینٹ پہنچ چکے تھے۔ مروہ الگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، جس کے پیچھے ہی صفا اور شجاع کا ٹیبل تھا۔ وہ دونوں اب باتیں کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ مروہ کھا کم اور ان کی باتیں زیادہ سن رہی تھی۔ وہ دونوں اب اٹھ گئے، ان کے ساتھ ہی مروہ بھی اٹھ گئی۔ اس ٹیبل کا بل میں پے کروں گی، وہ مروہ کی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ویٹر سے بولی۔ وہ کیوں؟ شجاع بولا۔ کیونکہ میں صفا کی دوست ہوں اور یہ لنچ اس کی ٹریٹ تھی۔ جی میم، آپ اس طرف آئیں، ویٹر بولا۔ مجھے بل یہی لا دیجیے، صفا بولی۔ چونکہ آپ کسی دوسرے کا بل پے کر رہی ہیں، اس لیے آپ کو کاؤنٹر پر آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، صفا اس کے ساتھ چلی گئی۔ ویٹر نے پلٹتے مروہ کو دیکھا، اس نے تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ تو آپ ہیں مسٹر شجاع؟ جی۔ ایک بات تو بتائیں، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میری دوست کے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہماری فیملی چاہتی ہے کہ ہماری شادی ہو، لیکن وہ نہیں چاہتی، اور اس کے ساتھ میں بھی نہیں چاہتی۔ اس لیے اگر تم مجھے نیکسٹ ٹائم صفا کے ارد گرد نظر آئے تو حشر نظر بگاڑ دوں گی۔ اس لیے اگر اپنی جان پیاری ہے تو میری دوست سے دور رہے۔ دیکھیں، آپ دیکھنے ویکھنے کو جو کہہ رہی ہوں اس پر دھیان دو، سمجھے؟ اب اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی تو تم صفا کے آس پاس بھی نظر نہیں آؤ گے وجہ کی شادی۔ اور اگر میری اتنی باتیں سنانے کے بعد بھی آپ مجھے صفا کے قریب نظر آئے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ اتنا بولتے وہ جان پوچھ کر چپ ہو گئی۔ شجاع کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اتنے میں صفا بھی وہاں آ گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ شجاع کا سرخ چہرہ دیکھتی بولی۔ بس جان پہچان بڑھا رہی تھی۔ اب چلیں؟ ہاں چلو۔ اسی طرح مزید 15 دن گزر گئے۔ ان کو لینے ضامن آیا تھا۔ صفا کی ناراضگی کے باوجود وہ انہیں اپنی گاڑی میں لے آیا تھا۔ احرار کے فلیٹ کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے لاک کھولا۔ صفا اندر داخل ہوئی۔ مروہ اندر جانے لگی تھی جب ضامن نے پکڑ لیا۔ تمہارا فلیٹ ساتھ والا ہے۔ الگ الگ کیوں؟ صفا بولی۔ تاکہ ایک امپلائی باس کو تنگ نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ صفا اپنا سامان اس سے لیتی بولی۔ کیا تھا یہ؟ مروہ ضامن سے بولی۔ یہ فلیٹ احرار کا ہے، انہیں بات کرنے کا موقع مل جائے گا تو شاید سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ساتھ والے فلیٹ کا لاک کھولتے بولا۔ اچھا، ہاں۔ صفا اندر داخل ہوئی۔ فلیٹ کافی کھلا اور صاف تھا۔ وہ کافی تھکی چکی تھی، اس لیے صوفے پر بیٹھتے آنکھیں موند گئی۔ اسی وقت اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ احرار کو دیکھتے پہلے وہ حیران ہوئی، پھر اسے غصہ چڑھا، شدید غصہ۔ وہ فوراً اٹھی۔ صفا میری بات، آپ کی ہمت کیسے ہوئی دھوکے سے مجھے یہاں لانے کی؟ ابھی کے ابھی طلاق دے مجھے۔ صفا غرائی تھی، وہ غصے میں طلاق کا مطالبہ کر چکی تھی۔ احرار اس کی بات سنتے ساکت ہوا، پھر گہرا سانس لیتے اس کی طرف بولا۔ آپ کی یہ خواہش تو اس زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی۔ احرار نے اطمینان سے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب تم دوسری شادی کر سکتے ہو تو؟ ابھی وہ بول رہی تھی جب احرار نے آگے بڑھتے اسے گلے لگایا تھا۔ صفا چپ ہوئی، پھر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ احرار اپنا حصار مضبوط کرتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ صفا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ صفا، میں صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کرتا ہوں، وہ تم ہو۔ میری شادی صرف ایک ہی لڑکی سے ہوئی ہے اور وہ تم ہو۔ تمہارے ہوتے یا تمہارے بعد بھی میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ شادی تو دور کے بعد کسی دوسری عورت کو سوچنا بھی حرام ہے مجھ پر۔ یقین کرو میرا، وہ نکاح نامہ جعلی تھا اور تصویر شادی کے ایونٹ کی تھی، لیکن وہ شادی ضامن کی فیملی فرینڈ کی تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو بے شک ضامن سے پوچھ لینا یا اس کی امی سے پوچھ لینا۔ کسی نے سازش کی تھی ہمارے خلاف تاکہ ہم الگ ہو سکیں۔ لیکن کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ صفا بولی۔ میں نہیں جانتا کوئی ایسا کیوں کرے گا، لیکن جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ وہ ابھی بھی اسے گلے لگائے کھڑا تھا۔ صفا اس کی بات سنتے مطمئن ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں ناراض نہیں ہوں، صفا بولی۔ اچھی بات ہے، اب تم مجھے مناؤ کیونکہ میں ناراض ہوں۔ تم نے میرا یقین نہیں کیا، یہاں تک کہ میری بات بھی نہیں سنی۔ وہ اس سے الگ ہوتے بولا۔ جس دن مجھے پارسل ملا تھا اس سے پہلے دن بھی ہماری بات نہیں ہوئی تھی، اور پھر نکاح نامے پر تمہارا اور تمہارے بابا کا نام دیکھتے میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ پھر ضامن نے بھی کچھ اس طرح کے جواب دیے تھے تو ہمیں غلط فہمی ہونی ہی تھی۔ اگر تم لوگ اس سے ڈائریکٹ پوچھتے تو یہ غلط فہمی اسی وقت دور ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، ہماری بھی غلطی تھی اور تمہاری بھی۔
تم؟ پہلے تو آپ بول رہی تھی. تم نے بھی تو آپ بولا تھا. میں نے تمہارے جواب میں بولا تھا. میں اجنبی کے ساتھ آپ کہہ کر ہی بات کرتی ہوں، اس لیے آپ بولا تھا. ماشاء اللہ، آپ نے اکلوتے شوہر کو اجنبی سمجھ کر دیا. صفا مسکرائی. اسی وقت اسے سماحت صاحب کی کال آنے لگی. صفا ان سے بات کرنے لگی. بات کرنے کے بعد وہ احرار کی طرف متوجہ ہوئی. بابا کہہ رہے تھے کہ وہ جانچ کریں گے اس پارسل کی. ٹھیک ہے. احرار جانتا تھا کہ اس کے پیچھے سماحت صاحب تھے، لیکن وہ ایک بیٹی کو اس کے باپ سے الگ نہیں کر سکتا تھا. اب تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بولتی اٹھ گئی. کمرے میں جاتے وہ ادھر ادھر جھانک رہی تھی. احرار جانتا تھا کہ یہ شخص دل سے نکلنے میں ٹائم لگے گا. السلام علیکم انکل، میں احرار. میں جانتا ہوں کہ وہ پارسل آپ نے بھجوایا تھا، لیکن میں صفا کو نہیں بتا رہا. اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت اچھا انسان ہوں، بس اس لیے کہ میں اپنی بیوی کا مان نہیں توڑنا چاہتا. اور ایک آخری بات کہ نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ میں صفا کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. آپ کے نقواب سے صرف صفا کو تکلیف ہوگی، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا. اگر وہ چاہے گی بھی تب بھی نہیں. امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. احرار نے میسج سینڈ کرتے فون سائٹ پر رکھ دیا. اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی. دوسری طرف سماحت صاحب نے میسج پڑھتے گہری سانس لیتے فون رکھ دیا اور دوبارہ کتاب اٹھا لی. یہ تو طے تھی کہ وہ اتنی جلدی احرار کو قبول نہیں کر پائیں گے، اور یہ بھی کہ وہ اب ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ان کی بیٹی کو تکلیف ہوتی. آخر ان کی محبت احرار کی محبت سے کم تھوڑی تھی.